اس بچے کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، باپ بہت پہلے وفات پا چکے ہیں، صرف ایک ماں ہی تھی جو ان کا دیکھ بھال کرتی تھی، وہ بھی ایک ہفتہ پہلے روڈ کے ایکسیڈنٹ پہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب یہ بچہ دو چاچا کے پاس رہتے ہیں، لیکن وہ دو چاچا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دن کو 1 بجے تھے، دھوپ بہت زیادہ نکلی ہوئی تھی، اور یہ بچہ ایک چاچا گھر سے نکال لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس چاچا کے پاس چلے جاؤ، اور وہی چاچا ان سے گھر کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ بچہ دوسرے چاچا کے گھر میں انٹر ہو جاتا ہے، کچھ ٹائم کے بعد وہ چاچا بھی اس کو گھر سے نکال لیتے ہیں اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، یعنی دونوں چاچا نے اس سے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، اور یہ یتیم معصوم بچہ کبھی ایک چاچا کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے، کبھی دوسرے چاچا کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے، اور اس دھوپ میں بہت زیادہ رو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ روڈ کے اوپر نکل جاتا ہے ننگے پاؤں، یعنی اس کے پاؤں پہ شوز بھی نہیں تھے اور دھوپ بہت سخت تھی۔ لیڈی ڈاکٹر جس کا نام جو تھا وہ حیا وزیر تھا، جس کا تعلق وزیرستان سے تھا، سندھ کے اندر وہ ڈاکٹری کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں چھٹیوں پہ آ رہی تھی، ہوٹل کے اوپر پورشن میں ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں کھانا کھا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس بچے کے اوپر پڑ گئی کہ یہ بچہ ننگے پاؤں روڈ پہ آ رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، اس کا کہنا تھا کہ میرے جو کھانا کھا رہا تھا وہ یہاں پہ اٹک گیا، میں بالکل کھانا نہیں کھا پا رہی تھی، اور مسلسل میں اس بچے کے اوپر فوکس کر رہی تھی کہ اتنی دھوپ میں اتنا چھوٹا سا بچہ اور ننگے پاؤں آ رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے یہ بچہ ہوٹل کے نزدیک ہو گیا، میں ڈائریکٹلی اوپر پورشن سے نیچے آ گئی اور اس بچے کے مطلب بھاگ دوڑ گئی اور اس بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیا، اور جیسے ہی گود میں اٹھا لیا، یہ بچہ جو تھا بہت زیادہ گرم تھا۔ پہلے تو میں نے اس کے سر پہ پانی گرایا تاکہ یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر میں نے اس کو اے سی والے کمرے میں لے کے گیا اور وہاں پہ اپنے ساتھ بٹھا دیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس بچے کو بٹھا دیا، بچہ ڈائریکٹلی کھانے پہ لگ گیا۔ اتنا زیادہ اس کو بھوک لگا ہوا تھا اور اس کے آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے قطرے آنسو کے آ رہے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اللہ سے ڈر گئی کہ یا اللہ خیر کرے، اس بچے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں مسلسل اس بچے کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ بچہ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال سکتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے ہوٹل سٹاف سے پوچھا کہ کیا آپ اس بچے کو جانتے ہو، لیکن ہوٹل سٹاف نے بتایا کہ نہیں میڈم، ہم اس بچے کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد اس ہوٹل کے اندر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس بچے کو جانتا ہوں، 1 ہفتہ پہلے ہی اس کا جو ماں ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اور یہ بچہ جو ہے 2 چاچا کے پاس رہتا تھا، لیکن وہ بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر ڈاکٹر حیا وزیر جس کا تعلق وزیرستان سے، اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس شخص کو بتایا کہ کیا آپ مجھے اس کا گھر دکھا سکتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ہاں، میں نے اس شخص کو گاڑی میں بٹھا دیا، بچہ بھی تھا، ہم اس کے گھر کی طرف نکل گئے۔ جیسے ہی میں اس چاچا کے گھر کے پاس پہنچ گئی، ایک چاچا کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ جب باہر آ گئے اس نے بولا کہ ہم اس بچے کو نہیں لے سکتے، یا نہ ہی ہم اس بچے کو پال سکتے ہیں۔ دوسرے چاچا کے گھر چلے گئے، اس نے خوب مجھے سنائی اور کہا کہ ہم اپنے بچے نہیں پال سکتے تو اس کو کہاں سے پالیں گے، میڈم ہمیں بچہ نہیں چاہیے، آپ اس کو لے کے جاؤ۔ اس وقت ڈاکٹر حیا وزیر، اس کا کہنا تھا کہ میں اتنی زیادہ رونے لگی اور اس بچے کو اپنے گلے کے ساتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا، اتنی زیادہ رونے لگی کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا وقت آ چکا ہے۔ اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ میں سیدھا تانے چلی گئی، وہاں پہ میں نے فارم فل کر دیا، اور اس کے بعد میں نے اس بچے کو اپنے گاڑی میں بٹھا دیا اور ڈائریکٹلی پشاور لے کے آ گیا۔ اب یہ بچہ میرے پاس ہے، حالانکہ یہ بچہ جو ہے زبان سے معروم بھی ہے، کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے۔ اب یہ بچہ میرے پاس ہے، پشاور کے اندر ہے، اور یہ بچہ میرے لیے سرپرست بنے گا، یہی بچہ میرا دیکھ بھال کرے گا، یہی بچہ میری عزت کا خیال رکھے گا، اور میں ہی اسے بڑا کروں گا، یہ میرا سرمایہ بن چکا ہے۔ ڈاکٹر حیا وزیر جس کا تعلق وزیرستان سے ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس کے زبان کے اوپر بھی میں نے علاج شروع کر چکا ہے، اور بہت جلد اس کا جو زبان ہے وہ بھی ریکور ہو جائے گا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد اور مطلب صرف ایک ہی ہے کہ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے، لوگوں کے اندر ابھی بھی انسانیت موجود ہے۔ یتیم بچہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک یتیم بچے کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کس نے رلایا، کس وجہ سے یہ یتیم رو رہا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام اسے بتاتا ہے کہ اس وجہ سے رو رہا ہے، اس نے اس بچے کو تکلیف پہنچائی ہے، اسی لیے یہ رو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ ابھی اسی وقت جو بھی اس یتیم کے آنسو پہنچے گا، جو بھی اس یتیم کے لبوں پہ مسکراہٹ لے کے آئے گا، میں اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب بناؤں گا اور قیامت والے دن بھی اسے کامیاب بناؤں گا۔ ایک اور حدیث پاؤں میں آتا ہے کہ جب یتیم کے آنسو گرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں گرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر حیا وزیر جس کا تعلق وزیرستان سے ہے، دونوں ہاتھوں سے میں اس کو سلام پیش کرتی ہوں، اور اب یہ بچہ اسکول میں بھی پڑھتا ہے اور اچھی خاصی زندگی سرکولیٹ کر رہا ہے۔ پھر سے ایک بار ڈاکٹر حیا وزیر جس کا تعلق وزیرستان سے ہے، دونوں ہاتھوں سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جد و جہد میں کامیاب بنائے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو خوش رہو۔ اللہ حافظ۔